محیط، بے شک اللہ جو کچھ وہ سب کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے تعلق اللہ سے مضبوط کر دیں، اور جب مسلمان اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر دیں گے تو پھر اللہ ان کے دشمنوں کے سارے فریب کاریوں کو ناکامی سے ہم کنار فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 سے لے کر آیت نمبر 140 تک کے آیاتوں پر سورہ آل عمران کا یہ 13واں رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر اور جنگ احد کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جب تم آپس میں مسلمان متحد اور متفق رہ کر اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرو گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، کفار کے یہ خفیہ تدابیر اور سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے بس میں ہے، وہ سب اللہ کی گرفت میں ہے۔ اور جب مسلمانوں کے جس درجے کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ اسی درجے اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کا مدد فرمائے گا، اور ایسا ہوا۔ چنانچہ ان آیاتوں کے شان نزول میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ جنگ احد کی جو صورتحال پیش آئی اس کی بنیادی وجہ جنگ بدر قرار پائی کہ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جو مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، اور اس میں کفار مکہ کے 70 ناموس اشخاص مارے گئے تھے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباکن اور ذلت آمیز شکست سے قریش کا شعلہ انتقام بڑا کٹا۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کے عزیز اور اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہی مال اور وہی قافلہ بدر میں جنگ کا باعث بناتا، لہذا شام سے لایا ہوا وہ تمام مال اب مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں ان کے نظر کر دی جائے اور سب کے سب ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر کے بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہوا، اور ہجرت کے تیسرے سال میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ ان کی خواتین بھی ساتھ آئی تاکہ موقع پیش آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں اور راستے میں گانے بھی گاتے رہیں، ان کی دلجوئی بھی ہوتی رہے۔ اور یہ لشکر تعداد میں 3000 تھا، اور یہ پوری طرح سے اسلحہ سے آراستہ تھا۔ یہ لشکر جب مدینہ منورہ سے 3 سے 4 میل کے فاصلے پر جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا کہ آپ لوگوں کے کیا رائے ہیں کہ آیا مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ بآسانی کیا جا سکے گا یا پھر مدینہ سے باہر جا کر کے بدر کی طرح ہم جنگ کریں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم اندر رہ کر کے جنگ کریں گے تو اس طرح سے دشمنوں کو ہمارے تعداد کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکے گا، چونکہ ہم مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے، لہذا ہم زیادہ بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں گے اور دشمن بھی دھوکے میں رہے گا، بے علمی میں رہے گا۔ یہی رائے عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی تھی جو منافقین کے سردار تھے، لیکن اب تک ان کا اٹھنا اور بیٹھنا چلنا پھرنا مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان کی بھی یہی رائے تھی۔ اور ابتداءً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی یہی رائے تھی کہ بھائی اندر رہ کر کے جنگ کرنا یہ زیادہ مناسب ہوگا،
لیکن جب تمام صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا تو دوسری طرف یہ رائے سامنے آ گئی کہ اگر ہم اندر رہ کر کے جنگ کریں گے تو اس کا نقصان باہر جا کر کے جنگ کرنے کے بنسبت زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جب دشمن ہمارے آبادی کے اندر آ کر کے جنگ کرے گا تو اس سے ہمارے بچے، ہمارے خواتین بھی تکلیف میں رہیں گی اور آبادی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہم جنگ کے لیے آبادی سے باہر چلے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے اپنا اسلحہ وغیرہ بہن کر کے باہر تشریف لیا تو جن صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے برخلاف مشورہ دیا تھا تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مشورہ دیا ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، اگر آپ کے رائے اندر رہ کر کے جنگ کرنے کی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگوں کی رائے زیادہ صائب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر کے احد کی طرف نکلنے لگے۔ اسی دورانیے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا اندرونی خانہ، اس نے 300 آدمیوں کو چھوڑ دیا مسلمانوں میں سے، یہ کہہ کر کے کہ بے ہم بزرگوں کے رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لہذا ایسے جنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے کہ جس جنگ میں شرکت کے لیے ہمارے رائے کو اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ یہی لوگ جو مسلمان باقی 700 رہ گئے تھے یہ احد کی طرف چل پڑے۔ تو اسی دورانیے میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ، کہ جب وہ احد کے قریب گئے تو ان کے دلوں میں تھوڑی سی کمزوری پیدا ہوئی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے قلیل تعداد پر نظر ڈالی تو وہ بھی دل چھوڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بھئی جنگ عددی اکثریت اور ظاہری اسباب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر اس کی ایک واضح نمونہ اور مثال ہے کہ جہاں ایک طرف نہتے مسلمان تھے 313 اور دوسری طرف 1000 لاؤ لشکر اور بہت زیادہ تجربہ کار اور بہت نامور پہلوان اور لڑاکو لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو نامراد کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے امتنان کر دیا۔ تو مسلمانوں کا نظر صرف اور صرف اسباب پہ نہیں بلکہ ضروری اسباب کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اصل اعتماد اور توکل اللہ کے ذات پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح کو نکلے آپ من اہلک اپنے گھر سے تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اب بٹھانے لگے ایمان والوں کو مقاعد للقتال لڑائی کے ٹھکانوں پر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف مورچوں میں بٹھایا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا تم میں سے 2 جماعتوں نے، اور یہ 2 وہی جماعتیں تھیں، یعنی قبیلے بنو حارثہ کے کچھ لوگ اور کچھ لوگ بنو سلمہ کے تھے۔ ان تفشلا، یہ کہ وہ نامردی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، واللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ ولقد نصرکم اللہ ببدر، اور یقیناً اللہ تمہارا مدد کر چکا ہے بدر کی جنگ میں، وانتم اذلہ، اور تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ نے کہا تھا ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، یہ کہ مدد کو بھیجے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 1000 فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے۔ بلا کیوں نہ، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیے رکھو، ویاتوکم من فورہم، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس اسی دم، ہذا یہ، یمددکم ربکم، تو بھیجے گا تمہارے لیے تمہارا رب بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتے مصومین جو نشاندار گھوڑوں پر ہوں گے۔ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کی مدد فرشتے بھیج کر کے فرمائی، اور جو لوگ فریق مخالف کے صفوں میں تھے، جن میں سے کچھ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، تاریخ روایت میں آتا ہے کہ ہم نے ایسے جنگجوؤں کو دیکھا کہ جو نہ اس سے پہلے دیکھے گئے اور نہ اس کے بعد دیکھے گئے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام بھی ان واقعات کو بے شمار بیان فرماتے ہیں کہ بھی ہم نے ایسے جنگجوؤں کو دیکھا کہ جو اس سے نہ پہلے دیکھے گئے اور نہ اس کے بعد دیکھے گئے، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اب اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی
اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بھیجنے کے بغیر دشمن کو شکست فاس عطا فرما لیتا، لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان ظاہری اسباب کو دے کر کے زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ظاہری طور پر بھی مطمئن کرنے کے لیے فرشتوں کے بڑی تعداد نازل فرمائی کہ وما جعلہ اللہ، اور یہ تو اللہ نے نہیں کیا الا بشرا لکم، مگر تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسکین ہو، وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہوا کرتی مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ نے یہ فرشتے کیوں بھیجے تھے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کر دے بعض لوگوں کو ان کافروں میں سے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دیں، فینقلبوا خائبین، پھر وہ محروم اور نامراد ہو کر کے لوٹ جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جو لوگ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے مکہ سے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر کے موقع پہ، ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور وہ لوگ نامراد روتے پھیٹتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی اختیار میں کچھ نہیں، او یتوب علیہم، یہ کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو توبہ کرنے کی توفیق دیں، او یعذبہم، یا پھر اللہ ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، پس بے شک وہ لوگ ناحق پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ جب دیکھتے کہ فریق مخالف کفار ناکامی کے راستے پہ چلنے کے غرض سے اپنے آپ کو بھی قربان کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں، کاش کہ یہ لوگ ہدایت پا کر مسلمان ہو جاتے اور اس طرح سے ناکام اور نامراد ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن نہ بن جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، اور اگر اللہ عذاب دے تو اللہ کسی قوے سے عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخش دے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب کرے جس کو چاہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو اپنے دنیاوی مقاصد اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظاہری اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن اعتماد بہرحال اللہ کے ذات پہ کرنی چاہیے، ان اسباب پہ نہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ مسلمان چھوٹے پیمانے پر فریق مخالف کے ہاتھوں سے شکست کھا گئے، اور بڑے پیمانے پہ ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بڑے تھوڑے مقدار میں مسلمان دشمن کی ایک بہت بڑی جماعت اور جمعیت پر غالب آئے۔ یہ فرق صرف اور صرف توکل کی وجہ سے، کہ بعد نے تو اسباب پہ نظر رکھا کہ شاید انہی اسباب کی وجہ سے ہم دشمن کو شکست دیں گے، حالانکہ اسباب کو چلانے کے لیے ہاتھ چاہیے، اور ہاتھوں کو چلانے کے لیے دل چاہیے، اور دل کے اندر جذبہ اللہ کی ذات پیدا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 144 تک کے آیاتوں پر سورہ آل عمران کا یہ 14واں رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں ایک اہم ترین حکم کا ذکر ہے، اور وہ حکم ہے سود سے ایمان والوں کو تاکید اور تلقین۔ اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں بھی ہو گزری ہے۔ ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ احد اور جنگ بدر کے ساتھ ساتھ یہ سود کا مسئلہ کیسے آپس میں ربط رکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنگ احد میں 300 منافقین علادہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ غریبوں پر اس لیے صدقہ اور خیرات کے ذریعے خرچ نہیں کرتے کہ گویا ان غریبوں کو دینا ان کا مالی نقصان کا باعث بنے گا، اور کل کو وہ مجبور اور لاچار لوگ ان سے سود پہ پیسے نہیں رہیں گے۔ لہذا جو لوگ سود کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں اس درجے کا بخل رکھتا ہو، تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان کو کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ کہ جو لوگ اللہ کے بندوں پر
اپنا اللہ کا دیا ہوا پیسہ خرچ کرنے پہ تیار نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کی جان اور مال اور عزتوں کے محفوظ کرنے کی خاطر، ان کو بچانے کی خاطر خود کو کیسے خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر، یعنی ایک تو سود کو فی نفس ہی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو بڑا چڑھا کر کے وصول کر لیا جائے تو یہ گناہ در گناہ والی بات ہے۔ بڑا چڑھانے کا مثال ایسے ہی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو 1000 روپے دیے 6 مہینے کے لیے، اور اس 1000 روپے پر اس نے 200 روپے سود مشروط کر دی۔ جب 6 مہینے میں وہ نہیں دے سکا تو پھر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے 6200 کے اوپر اب 6400 ہو گیا، اگلے مہینے تک ہی کر دینا۔ اور جب وہ اگلے مہینے میں نہ دے سکا تو پھر اس کو جو وقت دیتا ہے ساتھ ساتھ سود بھی بڑھاتا ہے، تو اس سے وہ مجبور اور مخور آدمی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مجبور سے مجبور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابیوں سے امکنار کر دیا جائے۔ واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان میں بیان ہونے والی بات پر اور حکم پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ کا کلام ہی کافی ہے، یعنی ہم تو صرف اس پر عمل کریں گے کہ جو قرآن مجید میں ہے، اور اس سے ہٹ کر کے جو باتیں ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو شک سے خالی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بعض لوگوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے اطاعت سے پہلو تہی اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اختلافی معاملے ہیں اور اس کے حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ چنانچہ ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ اور بہقی میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کبھی کسی ایسے حال میں پاؤں کہ تم لوگ اپنے مسند یعنی تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے بے فکری سے بیٹھے ہو، اور میرے امر و نواہی کے متعلق تم سے کوئی کہہ دے تو تم یہ کہو کہ بھئی ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے کتاب جو ہے وہ تو بنیادی احکامات پر مبنی ہے، اور اللہ کے رسول کے جو فرامین ہے، جو احادیث ہے، وہ اس کے تشریحات ہیں، اس کے وضاحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور آگے بڑھو اس بخشش کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور جنتوں کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس کے وسعتیں ہیں آسمانوں اور زمین کی طرح۔ انسان اپنے سامنے سب سے وسیع تر جس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے وسعتیں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو کہ جس کے وسعتیں زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور اعدت للمتقین، اللہ نے وہ تیار کی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی متقین وہ لوگ ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرنا یہ اس لیے کہ یہ دو ایسے مواقع ہے کہ اس میں انسان عام طور پہ کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور خوشی میں انسان کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہے اور یا یہ سوچتا ہے یا اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف تو وہ رجوع کرے جس کو ضرورت ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور غم میں، دکھ میں لوگوں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے میرے ساتھ کیا بلائی کی ہے، مجھے تو دکھ ہی دکھ حصے میں ملے ہیں،
کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں. اس لیے ظفر شاہ دہلوی اپنے کلام میں اس کے معنی کو کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنے ہی صاحب و فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے پیش میں خوف خدا نہ رہا. کہ ہر حال میں خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کف غضبہ، جس نے اپنے غصے کو روکے رکھا جبکہ وہ اس غصے کے نکالنے پہ قادر ہو، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ قیامت کے عذاب یہ اللہ کے غصے کے مظہر ہوگی. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہوں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ ہیں متقین کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنے حق میں کوئی برا کام کر لیں، ذکروا اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا. اور ایک صفت ان متقین کی یہ ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے ان کاموں پر جو وہ کر جاتے ہیں. یعنی بتقاض بشریت اگر کوئی کمزوری سے زد ہو گئی ہے تو پھر اس اڑتے نہیں ہے کہ اس کمزوری کو اچائی ہی ثابت کریں. وہم یعلمون، جبکہ وہ اس کو جان لیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلہ ہے بخشش میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، سدا رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب ہے بدلہ اچھے کام کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً ہو گزرا ہے تم سے پہلے واقعات کا ایک تاریخ. فسیروا فی الارض، سو پھرو ذرا زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمارے باتوں کو جھٹلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا نافرمان بن کر اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہوتا تو دنیا میں نمرود، حامان، فرعون اور شداد کبھی بھی نہ مرتے، بلکہ ہمیشہ وہ زندہ رہتے. طاقت کی وجہ سے اگر کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہوتا تو فرعون زندہ رہتا. محض دولت کی وجہ سے اگر کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہوتا تو قارون کبھی نہ مرتا. اسی طریقے سے دوسرے جتنی بھی وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہے تاکہ وہ ان خوبیوں کو استعمال کر کے اپنے آخرت کو بہتر کریں، لیکن جن لوگوں نے ان خوبیوں کو بنیاد بنا کر سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہمارے حکم کے راستے میں وہ لوگ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے. ھذا بیان للناس، یہ ہے بیان کرنے کی بات لوگوں کے لیے، وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے اس میں خیر خواہانہ نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تہنوا، اور دشمن کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ کہ اگر دشمن کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو اب غم نہ کھاؤ. وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مومن کے گویا نصیب میں، اس کے قسمت میں شکست کا لفظ یا مغلوب کا لفظ ہی نہیں لکھا. اگر مومن بن کر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جدوجہد کرے اور اس جدوجہد میں اس کا جان کام آ جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے تو بھی کامیاب. اور اگر وہ دشمن پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے دنیا میں تو بھی کامیاب. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی تو غالب رہو گے، لیکن تمہارے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ تم مومن بنو. اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے دعوے کی حد تک تو دنیا میں بے شمار مومن ہے، لیکن اگر وہ یقینی طور پہ مخلص مومن ہوتے تو پھر ان کا ایمان ان کو برائیوں سے روکتا. لیکن اگر ان کا ایمان ان کو برائیوں سے نہیں روک رہا تو ایمان ایک روشنی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے نہیں ہوا کرتے. یمسسکم قرح، اگر پہنچا ہے تم کو زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً پہنچ چکا ہے ان کے قوم کو بھی ایسے ہی ایک زخم. وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ ہے دن جس کو ہم باری باری بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی مسلمانوں کو شکست مل جاتی ہے، لیکن یہ شکست اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا ان پر قہر و غضب ہو گیا، بلکہ یہ ان کے لیے امتحان ہے کہ آیا اس شکست میں بھی وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جان لے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعضوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کریں۔ تو اگر کوئی شخص راہ خدا میں شکست نہ کھائے، شہید نہ ہو، تو شہادت کا درجہ کون پائے گا؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر جو پریشانیاں آتی ہے یہ اس لیے تاکہ مسلمان اپنے اندر ان نام کے مسلمانوں کو جان لے کہ آیا یہ صرف راحت کے فرما بردار ہیں اور راحت اور خوشحالی میں ابھی صرف اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یا کہ مشکل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ یہ کانٹ چانٹ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب مسلمانوں پہ ایسے حالات آ جائیں، تو یہ مشکل حالتیں مسلمانوں کے لیے بہتری کا باعث بنتی ہے تاکہ یہ اپنے اندر اپنے مخلصین کو بھی جان لیں اور اپنے اندر ان نکمے لوگوں کو بھی جان لیں جو صرف راحت کے دوست ہیں۔ فَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو نابود کر دے، مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنت، یہ کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک معلوم نہیں کہ اللہ نے تم میں سے راہ خدا میں جد و جہد کرنے والوں کو، اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لانے والوں کو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے ثابت قدم رہنے والوں کو بھی معلوم نہیں کیا۔ تو اللہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور یقیناً تھے تم، تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ تم لوگ مرنے کے آرزوئی کیا کرتے تھے موت کے آنے سے پہلے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر وہ بہت لمبے لمبے باتیں کیا کرتے تھے کہ اب کی بار اگر ہمیں اسلام نے ہمیں پکارا تو ہم دکھا دیں گے کہ ہم کتنے مخلص ہیں۔ لیکن احد کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا تو پھر وہ لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، جیسے عبداللہ ابن ابی اور ان کے 300 ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فقد رأیتموہ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس وقت کو، وانتم تنظرون، اور تم وہ سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، لہذا اب وقت ہے کہ اب تم اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی وفاداری کا اظہار کر لو۔ تو خالص وفادار تو وہ ہے کہ وہ وفادار جیسے راحت میں ہے ایسا وہ مشکل میں بھی رہے، لیکن اگر وہ مشکل میں وفادار نہ ہو تو پھر وہ راحت کا وفادار نہیں بلکہ وہ اپنے مقاصد کا وفادار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔